کہ میرے اہل سنت اگر دوست شریف فرما ہے تو امام حسین علیہ السلام کا قاتل صرف ایک نہیں، قاتلان حسین زیادہ ہیں۔ جس دور میں حسین علیہ السلام نے نہیں کہا، یہ دور کون سا تھا؟ رسول کو دنیا سے گئے ابھی 50 سال پورے نہیں ہوئے، ابھی 50 سال نہیں ہوئے نبی کو دنیا سے گئے، اور یزید جیسا شرابی تخت پہ بیٹھ گیا۔ اب میں نام نہیں لوں گا، نشانی بتانے لگا ہوں۔ اب بھی وہ لوگ زندہ تھے جنہوں نے نبی کی پشت پہ حسین دیکھا تھا۔ میرا خیال ہے کہ اب مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں، ابھی وہ لوگ زندہ تھے جنہوں نے عید والے دن نبی کے کاندھوں پہ حسین دیکھا، ابھی وہ لوگ زندہ تھے جنہوں نے نبی کی زبان سے حسین و منی والی حدیث سنی۔ جب وہ لوگ زندہ تھے تو انہوں نے حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ اگر آج مولوی کہے دیا تھا، مجھے 72 میں دکھا۔ اگر وہ 72 میں نہیں تو اس کا مطلب وہ لاکھوں میں ہے، تو اس کا مطلب انہوں نے بیعت کر لی تھی، ووٹ دے دیا تھا یزید کو۔ آج صرف یزید کیونکہ بد کردار تھا، آج مولوی نے سارا ہی گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیا کہ چلے لعنت تو ہونی ہے، اس اکیلے پہ ہو۔ اکیلے سے قتل حسین کا اعتراف کروایا گیا، یزید اکیلا ملوث نہیں۔ میرا خیال ہے اس سے بہتر جملہ ہے کہ بلا وہ میں استعمال نہیں کر سکتا جو اصطلاح میں اب استعمال کرنے لگا ہوں۔ یزید آزاد امیدوار نہیں تھا، پارٹی کے ٹکٹ پہ تھا۔ آپ ہمیں بتائیں کہ یزید کی پارٹی کون سی تھی؟ آج جو بھی اٹھتا ہے وہ کہتا جی میں بھی تو شیعوں کے ساتھ ہوں، حسین صحیح تھے، یزید غلط تھا۔ ہم نے صرف تم سے اکیلا حسین صحیح نہیں کہلوانا، مجبوری بن گئی ہے نا کہ اب اگر حسین کا ساتھ نہیں دیں گے تو پھر یزید کو ماننا پڑے گا۔ لہذا حسین کی محبت میں حسین کے لیے نہیں آئے، یزید سے بچنے کے لیے حسین کے پیچھے آئے کہ ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم حسین کے ساتھ ہیں۔ حسین صحیح کہنے کے لیے کئی غلط کہنے پڑتے ہیں، صرف حسین صحیح نہیں، حسین کا سارا نظام صحیح، اور صرف یزید غلط نہیں، یزید کا سارا نظام غلط۔ اس دور کے مسلمانوں نے حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ یہ بھی نہیں ہوا کہ امام حسین اچانک قتل ہو گئے ہوں۔ 26 رجب کو انکار بیعت، 28 رجب کو مدینہ سے روانگی، چل 26 کو حسین کا ساتھ نہیں دیا، 28 کو حسین کے ساتھ مدینہ چھوڑ دیتے۔ مدینہ نہیں چھوڑا، 6 ماہ حسین مکہ میں بیٹھے رہے۔ مسلمان حسین کے پیچھے مکہ کیوں نہیں آئے؟ آپ اگر کہیں کہ انہیں خبر ہی نہیں تھی کہ حسین مکہ میں بیٹھے ہیں تو میرے مولا نے تو حکمت عملی ایسی ترتیب دی تھی، حسین نے تو عین حج کے موقع پہ مکہ چھوڑا۔ جو حج پڑھنے کے لیے آئے تھے کیا انہوں نے حسین نہیں دیکھا؟ میرے اہل سنت بھائیوں کے ایک بہت بڑے خطیب تھے، نام ان کا مولانا کوثر نیازی تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے لوگوں میں مذہب اہل بیت کی بھرپور تبلیغ کرتے تھے۔ لاہور میں ایک کانفرنس میں انہوں نے ساری گفتگو یوم حسین پہ کی۔ بعد میں کچھ مولویوں نے گھیر لیا، ایک مولوی نے بڑی سختی کے ساتھ مولانا کوثر نیازی کو کہا، اس کا مولانا کوثر نیازی تو بھی ہسٹری پڑھتا ہے، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی جب اس دور کے سارے مسلمانوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو حسین نے کیوں نہیں کی؟ مولانا کوثر نیازی کے چہرے کی رنگت بدل گئی، اس نے کہا جب حسین نے نہیں کی سب نے کیوں کی؟ جب امام حسین نے بیعت نہیں کی سب نے کیوں؟ اس دور کے مسلمانوں نے حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ یہ ہماری مجلسیں، یہ ہمارے جلوس اس احتجاج پہ ہیں۔ اس سے بہتر میرا خیال ہے قتل حسین پہ انکواری کا میں جملہ نہیں پڑھ سکتا جو میں پڑھنے لگا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کے لڑنے کا انداز ہر امام سے نرالا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا نے پورا اسلام زندہ کر دیا۔
کیسے زندہ کیا؟ امام حسین علیہ السلام سے پہلے 4 قتل سیدوں کے مدینے میں ہوئے تھے. میں فضائل پڑھ رہا ہوں. اور چاروں کے قاتل چھپ گئے تھے. آج تک 4 قتل ابھی تک ظاہر نہیں ہوئے. اندھے قتل ہو گئے. رسول حجرے میں زہر ملی. آج تک قاتل کا کسی کو نہیں پتا. آپ مجھے بتائیں کسی نے پڑھا قتل رسول؟ قاتل چھپ گیا. آبادی تھی مدینہ مسلمانوں کا بھرا ہوا شہر تھا. قاتل چھپ گیا. بطول کا قتل گھر میں ہوا. میں فضائل پڑھ رہا ہوں. قاتل چھپ گیا. کسی کو نہیں پتا کون لوگ آئے تھے, کنہوں نے دروازہ جلایا تھا. قاتل چھپ گیا. امیر المومنین کو ایک بدماش کے ذریعے مسجد میں ضرب لگوائی گئی. تلوار کس نے دی؟ زہر کہاں سے خریدا گیا؟ بھیجا کس نے تھا؟ لالچ کیا تھا. قاتل چھپ گیا. امام حسن کو زوجہ کے ذریعے زہر دلوائی گئی. زہر کہاں سے آئی؟ گھر تک کیسے پہنچی؟ پیچھے طاقت کون سی تھی؟ قاتل چھپ گیا. آج تک مسلمانوں کی آنکھوں پہ سیاہ پٹی بدی. وہ 4 قتل کھولنے کے لیے تیار ہی نہیں. چاروں کے قاتل چھپ گئے. اس سے بہتر جملہ میرے پاس نہیں ہے, اور مجھے خبر ہے کہ میں کس دور میں تقریر کر رہا ہوں. میں پھر بھی پوری جرأت کے ساتھ یہ جملہ دینے لگا. یہ تھا حسین کے لڑنے کا طریقہ. حسین چاروں کے قاتل گھیر کے کربلا لے آئے. اب بولو جو حسین پہ بول سکتے. حسین کربلا لے آئے. یہ صرف حسین کے قاتل نہیں تھے, ان میں 4 ہستیوں کے قاتل موجود تھے. اور کیا کہنے حسین تیرے لڑنے کے انداز کے. حسین نے جنگ کسی بھی شہر میں نہیں کی. حسین نے ہتھیلی جیسا صحرا خریدا, اپنے پیسوں سے خریدا, جس میں نہ کوئی بوٹی, نہ کوئی جھاڑی, نہ کوئی گھاس, نہ کوئی درخت. حسین نے ایک بھی قاتل جھاڑی کے پیچھے بھی چھپنے نہیں دیا. حسین مکہ نہیں روکے, نہ حسین پہاڑوں میں لڑے نہ شہر میں. حسین نے یوں ہتھیلی جیسا صحرا خریدا, لکو دک صحرا. لوگ سمجھتے تھے کہ یہ حسین کو گھیر کے لا رہے ہیں, جبکہ حسین انہیں گھیر کے کربلا لے آئے. حسین نے یوں آنکھوں کے سامنے کھڑے کیے. 7 دن تک حسین نے وہاں کھڑے رکھے. 10 محرم حسین نے بالکل ایک طویل دن کا انتظار کیا. حسین نے یوں سامنے کھڑے کیا. حسین نے کہا اب نہ تمہیں بھاگنے دوں گا نہ چھپنے دوں گا. اب یہ کھڑا ہوں میں تمہارے سامنے. تم نے اسلام کا نقاب اڑایا ہوا تھا. تم سورہ منافقون کی عملی تفسیر تھے. تمہیں قرآن منع کرتا رہا اور تم نے نبی کی محفل نہیں چھوڑی. تم علی کے قریب بیٹھ کے علی سے دشمنی کرتے رہے. تم مسجدوں میں نمازی کے بھیس میں آ کے آل محمد سے دشمنی کرتے رہے. حسین نے سامنے کھڑے کر کے کہا اب میں ادھر کھڑا ہوں, اب مجھے چھوڑ کے نماز پڑھ کے دکھاؤ.